السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے سبق کلاس 9 انگلش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل آف ٹالرنس کی سیکنڈ پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ پیراگراف یقیناً آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا، آپ لوگ سمجھ چکے بھی ہوں گے۔ ادھر لاسٹ میں ہمارے ساتھ کیا بات ہوئی تھی، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے، تمام انسان اور جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پیراگراف پیج 2 پر آپ اوپن کریں اپنے بکس اور پروننسیشن کو آپ دیکھیے، میں کسی طرح پروننس کرتا ہوں، اس کے بعد ہم میننگ بھی کریں گے۔ While preaching Islam in Mecca, the Quraysh ostracized him and his family, Banu Hashim. They lived in a valley called Shobi Abi Talib. There was scarcity of food and water. The believer had no means of income and they were leading a very tough life for a period of 3 years. During this situation, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam remained calm and tolerant and never thought about taking any sort of revenge even after he had conquered Makkah. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught his followers to remain tolerant. After the conquest of Makkah, the Muslims army entered Makkah humbly and peacefully. No house was robbed, no man or woman was insulted. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam granted a general amnesty to the entire population of Makkah. ابھی اسی پیراگراف کے آپ میننگ بھی دیکھیے، ترجمہ بھی سنیے، اپنی انگلی اس پر رکھیے اور غور کے ساتھ سنیے۔ While preaching Islam in Makkah, مکہ میں تبلیغ کرتے ہوئے، preaching mean تبلیغ۔ The Quraysh ostracized him. قریش نے ostracized him and his family بنو ہاشم، قریش نے اسے اور اس کے خاندان بنو ہاشم کو جلاوطن کیا، یعنی ملک بدر کیا، اپنے علاقے کے مکہ سے نکالا۔ They lived in a valley called شعب ابی طالب، وہ ایک گھاٹی، ایک وادی میں رہنے لگے جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ ایک تنگ مشکل وادی تھی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کو جانے پر مجبور کیا گیا۔ ویلی مین وادی۔ There was scarcity of food and water. ادھر پانی اور خوراک اور پانی کی قلت تھی، یعنی کمی تھی۔ scarcity mean قلت۔ The believer had no means of income. مسلمانوں کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا۔ And they were leading a very tough life for a period of 3 years. اور وہ 3 سال تک بہت مشکل زندگی گزارنے لگے، یعنی بہت مشکلات، ادھر خوراک نہیں تھا، پانی نہیں تھی، بچوں کو رونے کی آوازیں باہر جانے لگی اور عورتیں پریشان، مرد پریشان۔ ڈیورنگ دس سچویشن، اسی دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ کام، آپ وسلم خاموش رہا۔ آپ وسلم نے کوئی احتجاج، کوئی بدلہ یا اینڈ ٹالرنٹ، ریمینڈ کام اینڈ ٹالرنٹ، آپ وسلم خاموش اور صابر رہا۔ اینڈ نیور تھاٹ، ٹالرنٹ مین صابر، اینڈ نیور تھاٹ، اور کبھی نہیں سوچا about taking any sort of revenge، اور کسی قسم کے بدلے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سوچا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو آپ اسی اندازہ لگایا جا سکتے۔ ریونج مین بدلہ۔ ایون آفٹر ہی ہیڈ کنکرڈ مکہ، ہی اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ریونج بدلہ۔ ایون آفٹر ہی ہیڈ کنکرڈ مکہ، اگرچہ فتح مکہ کے بعد ایک وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مشکلات ختم ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ ہیز فالوور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، فالوورز کو سکھایا ٹو ریمین ٹالرنٹ، کہ صابر رہو، صبر کرنے والے رہو، عفو درگزر کرنے والے رہو۔ اینڈ آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے بعد، کانکویسٹ مین فتح، دا مسلم آرمی انٹرڈ مکہ، مسلمان فوج مکہ میں داخل ہوئے۔ اینڈ ہمبلی اینڈ پیسفلی، عاجزی اور امن کے ساتھ، کسی نے بھی فاتحہ، کوئی بھی فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل نہیں ہوا، جب نہایت عاجزی اور امن کے ساتھ ان کے سر جھکے ہوئے تھے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صحابہ کی لائف سے۔ ابھی نیکسٹ، نو ہاؤس واز رابڈ، کوئی بھی گھر نہیں لوٹا گیا۔ رابڈ مین لوٹنا، لوٹل، سے ہم پشتو میں لوٹل کہتے ہیں، رابڈ۔ لوٹنا۔ No man or woman was insulted.
کسی مرد اور عورت کی بے عزتی نہیں کی گئی. انسلٹڈ مین بے عزتی کرنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرانٹڈ جنرل ایمنسٹی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. جنرل ایمنسٹی مین عام معافی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سب معاف ہو, جو بھی ہو, اب میرا دشمن, دوست, مسلمان, جو بھی ہو, غیر مسلم جو بھی ہو, ٹو دی انٹائر پاپولیشن آف مکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے رہنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. نیکسٹ پیراگراف میں ریڈنگ کرتا ہوں, آپ دیکھیے. After conquest of Mecca, when everybody gathered in Khanah Kaaba, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked the people of Quraysh, "What do you expect at my hands?" They all shouted in one voice, "Kindness and pity, gracious brother, gracious nephew." They were not disappointed. Translation دیکھیے, second paragraph. After conquest of Mecca, فتح مکہ کے بعد, when everybody gathered in Khanah Kaaba, جب ہر کوئی خانہ کعبہ میں جمع ہوا, حضرت محمد gathered mean جمع ہونا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the people of Quraysh, اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے پوچھا. قریش کے لوگ جمع ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں, what do you expect at my hands? آپ مجھ سے کیا توقع کرتے ہو, یعنی آپ مجھ سے کس رویے کا توقع کرتے ہو. expect mean توقع. they all shouted in one voice, وہ سب ایک آواز میں پکارنے لگے, چیخنے لگے. kindness and pity, مہربانی اور رحم دلی. gracious brother, مہربان بھائی. gracious nephew, مہربان بھتیجے. سب نے کہا کہ ہم آپ سے مہربانی رحم دلی کا توقع کرتے ہیں. they were not disappointed, اور انہیں ناراض بھی نہیں کیا گیا. ان کی توقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توقعات پر پورے اترے. disappointed mean ناراض, خفا. نیکسٹ پیراگراف پروننسیشن کے ساتھ آپ سنیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said the same forgiving words as Hazrat Yusuf علیہ السلام had said to his brother, have no fear this day, may Allah forgive you and he is the most merciful to those who show mercy. لاسٹ پیراگراف بھی سنیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم even forgave Abu Sufyan and his wife who were the worst enemies of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Islam. He plotted many times against Rasul, but Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam never did so. Translation کے ساتھ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said the same forgiving words. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معافی کے الفاظ کہے, فرمائے. forgiving mean معافی. as حضرت یوسف علیہ السلام had said to his brother, جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہے تھے. اور یوسف علیہ السلام نے بھی آپ نے, اگرچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی, کنویں میں گرایا تھا, مگر یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ وہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, یوسف علیہ السلام نے انہیں کوئی بھی برا بلا نہیں کہا, بلکہ انہیں معاف کیا اور نہایت اچھی طریقے سے انہیں رخصت بھی کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام جیسا رویہ فتح مکے والے کے ساتھ رکھا. have no fear this day, آج کے دن کوئی خوف نہیں ہے, آپ پر کوئی خوف نہیں ہے, آپ پریشان مت ہو. may Allah forgive you, اللہ آپ کو معاف کرے. ان کے لیے دعا بھی کرتا ہے, may Allah forgive you and he is the most merciful, اور وہ بہت رحم دل ہے, وہ بہت رحم کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. to those, ان لوگوں کو, who show mercy, جو خود رحم کرتے ہیں, یعنی جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ بھی لاسٹ پیراگراف. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم even forgave ابو سفیان, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو بھی معاف کیا. ابو سفیان آپ جانتے ہیں کہ وہ اور اس کی بھی اسلام کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے سخت ترین دشمن, انہیں بھی معاف کیا. اینڈ ہز وائف, اور اس کی بیوی ہندا, جو آپ کو معلوم ہے, who were the worst enemies of محمد صلی اللہ علیہ وسلم and اسلام, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے سخت ترین دشمن تھے. worst means سخت ترین, worst. سخت دشمن تھے. He plotted, انہوں نے منصوبہ بنایا, many times, یا سازش کی. He plotted many times against the Rasul, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی مرتبہ سازش کی. plotted means سازش کرنا, یعنی کسی کے خلاف کوئی منصوبہ بنانا. against the Rasul, آپ رسول کے خلاف. but حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم never did so, مگر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی اور اچھائی سے دیا. تو ادھر ہمارا آج کا لیسن ختم ہوتا ہے پیج 3 پر. اور اس کا خلاصہ بھی اگین وہ ہے ٹالرنس, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر ہر مشکل وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹالرنس کا مظاہرہ کیا. ٹالرنس خواہ مسلمانوں یا غیر مسلموں دونوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت صابر تھے. امید ہے آپ اسٹوڈنٹ سمجھ چکے ہوں گے. انہیں 2-3 دفعہ میننگ کے ساتھ پروننسیشن کے ساتھ آپ دیکھیے, یاد کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. خدا حافظ. تھینکس.